ایران کا اسرائیل پر میزائلوں سے ایک اور حملہ، یروشلم اور تل ابیب دھماکوں سے گونج اٹھے، سائرن بجنے لگے۔ صہیونی حکام کی 4 عمارتوں پر میزائل لگنے کی تصدیق، کہا ایرانی حملوں میں مجموعی طور پر 14 اسرائیلی ہلاک، 380 سے زائد زخمی، متعدد افراد کی حالت نازک، ہلاکتوں کا خدشہ۔ ایران کے حملوں میں 22 مقامات متاثر ہوئے، کئی عمارتیں تباہ ہو گئیں۔ ادھر ایرانی میڈیا کے مطابق تازہ حملے میں بن گورین ایئرپورٹ کو میزائل لگا ہے۔ ایران نے بیلسٹک میزائلوں سے حیفا، اوفلا، ناصرت، گولان کی پہاڑیوں اور گلیل پر حملہ کیا۔ کیساریا میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے گھر اور حدیرہ پاور سٹیشن کو نشانہ بنایا گیا۔ حیفا میں اسرائیل کا ایک بڑا آئل ڈیپو حملے میں تباہ ہو گیا۔ ایران نے صوبہ البرز سے اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کے مزید 2 ایجنٹس گرفتار کر لیے۔ ایرانی افواج نے یہودیوں کو اسرائیل چھوڑنے کا انتباہ جاری کر دیا، کہا اسرائیل کا کوئی کونا رہنے کے قابل نہیں چھوڑیں گے۔ دوسری جانب اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے ایرانی میزائلوں سے تباہ شدہ علاقوں کا دورہ کیا، کہا اپنے مقاصد کے حصول کے لیے ایران پر بھرپور طاقت سے حملہ کریں گے۔ اسرائیل کا کروز میزائلوں سے ایران پر نیا حملہ، تہران، تبریز اور بندر عباس سمیت کئی شہروں پر بمباری، مشہد ایئرپورٹ پر ری فیولنگ طیارے کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ اسرائیلی فوج کے مطابق گیس فیلڈز، میزائلز فیکٹری، وزارت دفاع، پولیس ہیڈ کوارٹرز کو بھی نشانہ بنایا۔ اسرائیلی حملوں میں ایرانی جنرلز، جوہری سائنسدانوں سمیت 138 افراد شہید، 900 سے زائد زخمی ہوئے۔ برطانوی نشریاتی ادارے ٹیلی گراف کے مطابق ایرانی دارالحکومت تہران میں 5 کار بم دھماکے ہوئے۔ دارالحکومت اسرائیل کے حملوں میں امریکہ برابر کا شریک، اس کا خمیازہ بھگتنا ہوگا۔ امریکہ کی اسرائیلی حملوں کی پشت پناہی کے ثبوت موجود ہیں۔ ایران پر اسرائیلی حملہ امریکہ کی آشیرواد کے بغیر ناممکن تھا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا کہنا ہے اسرائیل نے ایران کی جوہری تنصیبات پر حملہ کر کے ریڈ لائن کراس کی۔ دنیا کو اسرائیلی جوہریت کا نوٹس لینا چاہیے، اگر مجبور کیا گیا تو ایران جنگ کو دیگر ممالک تک بڑھا سکتا ہے۔ اسرائیل کے خلاف جوابی حملے اپنے دفاع میں کیے۔ ایران کسی ایسے معاہدے کا حصہ نہیں بنے گا جو اسے جوہری توانائی کے حصول سے روکے۔ اسرائیلی حملے پر پہلے ایران سے گھٹنے ٹیکنے کی تکرار، امریکی صدر ٹرمپ نے کی دھمکیوں کی بھرمار۔ جب کیا ایران نے اسرائیل پر بھرپور وار، ٹرمپ نے لیا یو ٹرن، اسرائیل ایران جنگ سے کر دیا لا تعلقی کا اظہار۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان ثالثی کی پیشکش بھی کر دی، ویسا ہی معاہدہ ہوگا جیسا بھارت اور پاکستان کے درمیان کرایا۔ شکوہ کیا میں بہت کچھ کرتا ہوں، مجھے کبھی کسی چیز کا کریڈٹ نہیں ملتا۔ امریکی صدر نے وضاحت دی ایران پر اسرائیلی حملے میں امریکہ کا کوئی کردار نہیں۔ امریکہ پر حملہ کیا تو اس کی افواج بھرپور جواب دیں گی، ایسا حملہ کریں گے جو پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا ہوگا۔ ایران اور امریکہ میں خفیہ سفارتی رابطے، مذاکرات کی نئی کوششیں، ٹرمپ کے خصوصی ایلچی کا ایرانی وزیر خارجہ سے خفیہ رابطہ۔ امریکی میڈیا کا دعویٰ، رپورٹ کے مطابق ایران نے اسرائیلی حملوں کا ذمہ دار امریکہ کو قرار دے کر مذاکرات سے انکار کر دیا۔ دونوں رہنماؤں کے رابطے کی تفصیلات تاحال سامنے نہ آ سکی۔ سعودی ولی عہد اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان میں رابطہ، محمد بن سلمان کا ایرانی صدر سے تنازعات کے حل کے لیے طاقت کا استعمال نہ کرنے پر زور۔ سعودی ولی عہد نے کہا اسرائیلی حکومت ایران سے تنازع بڑھانا چاہتی ہے تاکہ امریکہ جنگ میں شامل ہو۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان اور امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی کا ٹیلی فونک رابطہ۔ مسعود پزشکیان کا کہنا ہے کہ امریکہ دباؤ اور جبر کے ذریعے ایران پر مطالبات مسلط کرنا چاہتا ہے۔ امیر قطر نے اسرائیلی حملہ ایران کی خود مختاری عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا۔ مسعود پزشکیان اور عراقی وزیر اعظم محمد شیع السودانی کا بھی ٹیلی فونک رابطہ۔ ایرانی صدر نے متنبع کیا اسرائیل کا عراقی فضائیہ حدود کا استعمال بھی جوہریت ہے، عراق اپنی فضائی حدود کا ایران کے خلاف استعمال روکے۔
ایران سے 450 پاکستانی زائرین کا انخلا مکمل۔ عراق میں فضائی حدود کی بندش سے پاکستانی زائرین پھنس گئے۔ سفارت خانہ پاکستانی زائرین سے مسلسل رابطے میں۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا پاکستانیوں کی حفاظت حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ دفتر خارجہ میں کرائسس مینجمنٹ یونٹ 24 گھنٹے فعال ہے۔ دوسری جانب اسحاق ڈار کا ترک ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ۔ ایران پر اسرائیلی جارحیت پر گہری تشویش کا اظہار۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں رہنماؤں نے خطے میں امن و استحکام پر گفتگو کی۔ بھارت اور اسرائیل کی سازشیں ناکام، پاکستان کو گرے لسٹ میں شامل نہیں کیا گیا، یہ پاکستان کی بہت بڑی فتح ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ پاکستان FATF کی تمام ضرورتیں پوری کر چکا، پاکستان کا اب کسی بھی لسٹ میں رہنے کا کوئی جواز نہیں۔ پانی ہماری بقا ہے، اپنے حق سے کسی صورت دستبردار نہیں ہو سکتے۔ بھارت کی طرف سے پانی روکنا ہمارے وجود کو خطرے میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ چیف الیکشن کمشنر اور 2 ممبران کی تقرری۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کے خط کا جواب دے دیا۔ خط کے متن میں کہا کہ حکومت اور اپوزیشن دونوں کی جانب سے نام بھجوائے جائیں گے، تب کمیٹی بنے گی۔ وزیر اعظم اپوزیشن لیڈر میں اتفاق نہ ہوا تو معاملہ اسپیکر قومی اسمبلی کے پاس آئے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا مزدوروں کے لیے شاندار اقدام۔ کارکنوں کے بچوں کو کامسیٹس یونیورسٹی کے ساتھ کیمپسز میں داخلہ دیا جائے گا۔ معذور اور فوت شدہ ورکرز کے بچوں کو بھی کامسیٹس یونیورسٹی میں مفت تعلیم دی جائے گی۔ طلباء و طالبات کی فیس حکومت پنجاب ادا کرے گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کہتی ہیں مزدور ہمارے سر کا تاج، تعلیم اور صحت سمیت ہر سہولت دیں گے۔ پنجاب میں اب کوئی بچہ تعلیم سے محروم نہیں رہے گا۔ پنجاب کا 2025-26 کا 5300 ارب سے زائد کا ٹیکس فری بجٹ آج پیش کیا جائے گا۔ صوبائی وزیر خزانہ مجتبیٰ شجاع الرحمان بجٹ پیش کریں گے۔ پنجاب اسمبلی میں بجٹ پیش کرنے سے قبل کابینہ سے منظوری لی جائے گی۔ وفاق سے زیادہ ترقیاتی بجٹ 1240 ارب روپے رکھے جانے کا امکان۔ مریم نواز سوشل سیکیورٹی، راشن کارڈ، خود مختار پروگرام کے اجراء کا فیصلہ۔ خصوصی آبی پروجیکٹس کے لیے 20 ارب رکھنے کی تجویز۔ مسلم لیگ نون اور اتحادی اراکین اسمبلی کے حلقوں کے لیے 458 ارب 85 کروڑ 38 لاکھ مختص۔ محکمہ بلدیات کے لیے 49 ارب 87 کروڑ 74 لاکھ رکھے جائیں گے۔ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن کے لیے تقریباً 100 ارب رکھنے کی تجویز۔ لاہور میں عالمی معیار کے یلو لائن منصوبے کے لیے 80 ارب تجویز کیے گئے ہیں۔ شدید گرمی کے بعد قدرت مہربان، پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارش، گرمی سے ستائے چہرے، کھل اٹھے لاہور بادلوں کی لپیٹ میں، موسم خوشگوار۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں بارش، آج رات اسلام آباد، راولپنڈی، سیالکوٹ، گجرات، میاں والی میں بادل برسنے کا امکان۔ خیبر پختونخوا میں کہیں ہلکی بارش تو کہیں آندھی کی پیش گوئی۔